اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ حضرات محترم، آج ایک ایسے وقت میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہر انسان خوف زدہ ہے، سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ آج کی مجلس میں دو باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور دوسری بات، اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی، ایک متعین وقت کے لیے اس دنیا کو قائم کیا گیا ہے۔ ایک دن ایسا تھا جب اس کائنات کے اندر اس دنیا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس کے اوپر انسان کے لیے بے شمار نعمتوں کو بکھیرا، اور اس کے بعد انسان کو اس کے اوپر بھیج کے یہ کہا، اب یہاں تمہارا رہنا لنبلوکم ایکم احسن عملا، تو نے یہاں اپنی مرضی سے نہیں رہنا، بلکہ جتنا میں تمہیں وقت دوں گا اس میں تمہیں آزماؤں گا کہ کون اچھا کرتا ہے اور کون برا کرتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا، سورۃ حج کی پہلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک وقت آئے گا جب بہت عظیم زلزلہ ہوگا، اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی خطہ نہیں بچے گا جہاں وہ زلزلہ نہیں ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ، اس دن تو دیکھے گا، آج اگر کوئی مصیبت آتی ہے، ماں اپنی جان دے دیتی ہے اپنے بچے، اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے کہ میں مر جاؤں لیکن میرا بچہ بچ جائے، باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن وہ ایسا سخت وقت ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وہ ماں جو اپنے بچے کو پیدا کرنے کے لیے زندگی اور موت کی مشقتیں اٹھاتی ہے، یہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، یہ بہت طاقتور، یہ بہت دانا لوگ،
یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کام کرنے والے لوگ، معاشرے میں بڑے مضبوط تصور کیے جانے والے لوگ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم دیکھو گے ایسے ہوں گے جیسے نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، العیاذ باللہ اس وقت اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ کب وقت آئے گا؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، جو ہمارے لیے قدوہ ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جنہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے، وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل کو بھیجا۔ جبریل نے جا کے پوچھا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، وہ جو قیامت قائم ہونی ہے، جس کے زلزلے سے اللہ نے ڈرایا ہے، جب دنیا کے خاتمے کا اعلان ہونا ہے، یہ کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والے، جتنا پوچھنے والے کو علم ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس کا نہ علم مجھے ہے نہ تمہیں ہے۔ تو جبریل نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قیامت کی علامتیں کیا ہوں گی؟ کون سے کام ظاہر ہو جائیں گے کہ انسان سمجھے کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے؟ کیا ہوگا ایسا؟ تو اشراط الساعہ، قیامت کی علامات جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی تھی، آج جب انہیں پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والا خوف سے کانپ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ان باتوں میں آج ملوث ہو چکا ہوں، آج یہ باتیں ہمارے اندر رونما ہو چکی ہیں، اور یہ جب رونما ہوگی تو پھر سختیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی۔ وہ ایسی کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسانوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، قیامت قریب آ جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اندر سب سے پہلی جو خباثت آئے گی، جو برائی پھیلے گی، وہ یہ ہوگی کہ امانت اٹھ جائے گی، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے فلاں بستی میں ایک بڑا امانت دار شخص رہتا ہے، تو جب لوگ اسے ملیں گے واقعتاً بظاہر اس کا حلیہ، اس کا معاملہ ایسے ہی نظر آئے گا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیز بھائیو، آج وہ وقت ہے جب ہم سے امانت روٹ چکی ہے، دیانت و امانت ہمارے قریب نہیں پھٹک رہی، اور ہمارے معاملات میں یہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ اس کی ایک آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اگر تم میں سے بعض پہ اعتبار کر لیتا ہے، اسے مال دے دیا، اسے ادھار دے دیا، یا اسے کوئی منصب اعتبار کر کے دے دیا، اسے اپنا منصف بنا لیا، اپنے فیصلے کا حق دے دیا، اگر اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو امانت اسے دی گئی ہے اسے صحیح طریقے سے واپس کرے۔ اگر وہ مال لیا ہے، آج ہمارا جتنا معاشی نظام ہے ادھار پہ چلتا ہے، لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا دینے والا خوف زدہ ہوتا تھا کہ میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، اب لینے والا خوف زدہ ہے
کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی تو یہ میرے پیسے مار جائے گا، اور اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کلیش کرے تاکہ آج کے بعد یہ مجھ سے کچھ لے نہ سکے۔ حتیٰ کہ ہمارے اندر امانت و دیانت کی بات یہاں تک پہنچی ہے، ہم اپنے باپ کی میت پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کی ادائیگی میں کروں گا، اور اس کی پوری پراپرٹی، پوری زندگی کے اثاثے ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں دیتے تو اس کے ذمے جو لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ نہیں دیتے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی، امانت اٹھ جائے گی، دیانت نہیں رہے گی، احساس ختم ہو جائے گا، خود غرضی عروج پہ آ جائے گی، تو پھر مت سمجھے کہ اللہ ہماری زندگی میں آسانی بھرے گا، ہمارے معاملات آسان ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ کیفیت اس وقت یہ ہے کہ مانگنے والے، حالانکہ اگر کوئی انسان دیانتداری سے کوئی حق رکھتا ہے، مانگے، اللہ نے اسے حق دیا ہے، لیکن وہ اس کی بنیاد بھی جھوٹ ہے۔ ایسے ایسے ناٹک رچاتے ہیں، ایسی ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں کہ العیاذ باللہ لینے والا لے جائے، لیکن یہ بات نہ بھولے کہ قیامت کے دن اللہ یہ چہرے کے ماسک کو اڑا دے گا۔ جس طرح ایک مردار کی کھوپڑی ہوتی ہے، اس کا جسم تو سلامت ہوگا، چہرہ سلامت نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، دنیا کے اندر اس پہ یہ وبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کیا، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے کما کے کھا سکتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کما کے بنا سکتا تھا، جب وہ بلا ضرورت لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ دراز کرتا ہے تو یہ بھی ایک خیانت اور بددیانتی ہے۔ اللہ اس پہ ناراض ہو کے اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ ساری زندگی بھی مانگتا رہے تو اسے کی پوری نہیں پڑتی، اور نہ اسے وہ کھانا نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے چند دن پہلے یہاں گجرانوالہ کے ایک ٹپری واس میں، وہاں جھونپڑیوں کو آگ لگی، ایک جھونپڑی کے اندر 5 لاکھ کے نوٹ تھے جنہیں آگ لگ گئی، نہ اس کے پہننا نصیب ہوا، نہ کھانا نصیب ہوا۔ جو انسان بددیانتی کرتا ہے، جو امانت کو ترک کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت اس سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے لیے آسانی کے رستوں کو بند کر دیتے ہیں، اور یہ شخص اپنے کردار کی وجہ سے قیامت کے قریب آنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ علامات قیامت میں بہت بڑی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم مختلف لوگوں کو ووٹ دے کے مختلف مناصب پہ بٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خیر کریں، اور وہ اسی وعدے کے اوپر آتے ہیں کہ ہم تمہاری بھلائی کا کام کریں گے، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کو امانت دی جاتی ہے وہ امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، کیونکہ اس رب نے اس سے سوال کرنا ہے۔ اور جسے اللہ مسئولیت دیتے ہیں، جسے منصب دیتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اب میں فرعون بن جاؤں، بلکہ اسے سمجھنا چاہیے کہ مجھ پہ پہلے میں نے خود اپنا جواب دینا تھا، اب جتنے لوگوں کے اوپر مجھے مسئول بنا دیا گیا ہے سب کے لیے میں جواب دہ ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر انسان ذمہ دار ہے، اور وہ جن لوگوں کے اوپر اسے ذمہ داری دی گئی ہے ان کے متعلق بھی اس سے سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کی یا ان پہ ظلم و ستم کیا، ان کی زندگی کو آسان کیا یا ان کی زندگی کو ان پہ تنگ کر دیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں سوال ہوگا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ محراب و منبر بھی ایک مسئولیت ہے جس میں امانت و دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ بات کڑوی ہو یا میٹھی، لوگوں کی خیر کی بات کی جائے، لوگوں کو
ایسی باتوں سے ڈرایا جائے جو ان کے لیے مصیبت اور دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. اگر ہم یہ حق نہیں ادا کرتے تو ہم یہاں کھڑے بددیانت ہیں. اگر ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بجائے کہانیاں سنا کے بھیج دیتے ہیں تو یاد رکھیں ہم اس جگہ کا حق نہیں ادا کر رہے. ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں. ہم تو رسول اللہ کے قدموں کے نیچے آنے والے ذرے کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول وہ چیز پہنچا دو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ہر بات لوگوں تک نہ پہنچائی تو پھر آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اگر آپ مسئولیت میں اتنے خوف زدہ ہیں، اور آپ دیکھیں جب حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے، میدان عرفات ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا لوگوں مجھے بتاؤ کہ جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا. 3 دفعہ پوچھا. لوگوں نے کہا ہاں آپ نے وہ امانت جو اللہ رب العزت نے آپ پہ نازل فرمائی تھی آپ نے ہم تک پہنچا دی، آپ نے ہم تک پہنچا دی. پھر 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ جن لوگوں پہ تو نے مجھے مبعوث کیا تھا میں نے تیری باتیں ساری کی ساری انہیں پہنچا دی. اور میرے بھائیوں کوئی بھی آیت کوئی بھی حدیث جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس میں چاہے حق میں ہے یا اس میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں چھپایا تھا. امانت کا تقاضا آج یہ ہے کہ ہم جس طرح آج حکمرانوں کو کوستے ہیں، اور یہ ایک حق ہے ہمارا کہ جب ہم نے انہیں ووٹ دیا، جب ہم انہیں یہ امانت عطا کی تو جب وہ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم انہیں کوسیں گے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخر جو بھی شخص پہلے کو چھوڑ کے دوسرا آتا ہے وہ زیادہ ظالم کیوں ہوتا ہے، اس کے اندر ترس کیوں نہیں ہوتا، وہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیوں نہیں کرتا؟ کہیں ہمارے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہے جس کی وجہ سے پہلے سے زیادہ بدتر انسان آ رہا ہے؟ تو ہمیں بھی اپنے آپ پہ سوچنا چاہیے کہیں دیانت و امانت کے معاملے میں ہم بھی لوز تو نہیں ہوگے. اور یقین مانیے آج جس کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کر لیں الا ماشاء اللہ، شاید گنتی کے انگلیوں میں گنتی کے لوگ رہ جائیں جن کے دل میں خوف خدا ہے. آپ کسی کے ساتھ شراکت کر لیں، آپ کسی کو امانت پکڑا کے دیکھ لیں، آپ کسی کو ادھار دیکھ لیں، ہر شخص یہی سوچتا ہے یا یہ مر جائے اور یا اس کا سارا کچھ چھن جائے. میرے عزیز بھائیوں، دوسری غلطی وہ ہے کہ ہم بڑے بلند دعوے کرتے ہیں، دوسرے پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن جب اپنی ذات کو دیکھیں تو عمل کا فقدان ہے. قرآن پڑھتے ہیں، اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے نہ کہنے والے کا عمل ہے نہ سننے والے کا عمل ہوتا ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہتے ہیں ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتوں کا ذکر کر رہے تھے. فقال ذلك عند اوانی ذهاب العلم، آپ نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ عنقریب علم چلا جائے گا. تو قلت، میں نے عرض کیا، یعنی زیاد کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، کس طرح علم چلا جائے گا؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو سکھائیں گی.
علی ھذا القیاس اسی طرح قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ثقلت کا امک زیاد ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ، اے زیاد میں مدینے کے سمجھدار بندوں میں تمہیں سمجھتا تھا، تیری ماں تمہیں گم پائے، مجھے یہ بتائیں اولیس ھذہ الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو نہیں دیکھا کہ وہ تورات کی بھی تلاوت کرتے تھے، انجیل کی بھی؟ لا یعملون بشیء مما فیہما، اور پڑھتے تو تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے، ان کے اوراد کا احترام بھی کرتے تھے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، جب بد عملی عام ہو جائے، آج دیکھ لیں ہمارے سامنے قرآن کا حکم آتا ہے، ہم اسے سنتے ہیں اپنے کانوں سے، ہمارے سامنے رسول اللہ کا حکم آتا ہے، ہم اس حکم کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن صرف اتنی بات مانتے ہیں جتنی ہمارے مفاد میں ہوگی یا جسے ہمارا دل پسند کرتا ہے۔ یہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، ہم یہ اس بات پہ بہانہ بازی کر سکتے ہیں کہ میری بیوی میرے کہے میں نہیں تھی، میری اولاد میرے کہے میں نہیں تھی، میرے بہن بھائی نہیں مانتے تھے، میرے اہل خانہ وہ میری بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جسم تو میرا ہے، اسی تو میں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہوں۔ تو ہم میں سے ہر شخص سوچے، کیا میں نے اس جسم کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو میں اور آپ غلطی پہ ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو ایسا انسان پسند ہی نہیں جو واعظ و نصیحت تو بڑی کرتا ہے، جو لوگوں کو باتیں تو بڑی بتاتا ہے، لیکن اس کا اپنا عمل نہیں ہے۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ صف کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ ہے جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ آج ہم پورے معاشرے میں دیکھ لیں، حکمرانوں سے لے کر ایک مزدور تک، علماء سے لے کر عوام الناس تک، ہر شخص جو زبان سے کہتا ہے اس کا اپنا عمل اس پہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ عمل کا فقدان ہوگا، علم بہت ہوگا۔ العیاذ باللہ۔ اور میرے بھائیو، یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم میں سے ہر انسان آج دو باتوں میں اپنا جو ہے مشورہ دینا اپنا حق سمجھتا ہے۔ آپ کہیں بھی بیٹھ کے کسی بیماری کا تذکرہ کریں، ہر بندہ ایک نیا نسخہ بتائے گا۔ آپ کوئی دین کی بات کر لیں، ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق اس کا حل بتائے گا۔ اور کچھ لوگوں نے جو ملحد دہریے قسم کے لوگ ہیں، وہ دین پہ مختلف اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ اور آج ایک بہت بڑا اعتراض شروع ہوا ہے۔ دیکھیں جی، ہمیں یہ بتائیں اس بات کی کیا حکمت ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں، پہلی دو رکعتوں میں بلند آواز سے امام پڑھتا ہے اور دوسری دو رکعتوں میں آرام سے پڑھتا ہے، اور ظہر اور عصر یہ سری پڑھی جاتی ہیں، دوسری تین جہری پڑھی جاتی ہیں، کیا سبب ہے؟ بھئی اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو جس طرح رسول اللہ نے پڑھی اس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ اب ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو جہری ہے، جب وہ فجر کی نماز اکیلا پڑھتا ہے تو سری ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے یہی سکھلایا، اور جو آپ نے فرمایا اس پہ اعتراض کیا ہے؟
یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں، پھر ایک بندے نے بڑی عجیب بات، کمنٹس آپ نے لکھے، کہنے لگا جی ظہر اور عصر اس لیے خاموشی سے پڑھی جاتی ہے کہ اس وقت کفار بہت شور مچاتے تھے، تو اس لیے کہا کہ یہ نمازیں آہستہ پڑھو۔ سر پکڑ لیا، اللہ کے بندے، نماز تو فرض ہوئی مدینے میں باجماعت، پہلے تو نماز باجماعت فرض ہی نہیں تھی، مدینے کے اندر نماز باجماعت فرض ہوئی، اور مدینے کے اندر کون سے کافر تھے جو مسجد نبوی کے باہر آ کے شور مچاتے تھے؟ اس وقت تو رسول اللہ کی اللہ نے حکومت بنا دی تھی، کسے جرت تھی؟ اور جس نے کفر اپنے اندر پالا بھی تھا وہ نفاق کی زندگی بسر کرتا تھا، آپ کے سامنے اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین کے معاملے میں ہمیں بڑا محتاط چلنا ہے کہ پہلی بات کہ بعض باتوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا، کوئی انسان قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ لکھ دے تو اس پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، یہ آج تک ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ بھائی کون سا انسان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ سارا علم میرے پاس ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ ایسا پرفتن وقت ہے کہ جس میں پہلی بات تو علم ہی نہیں، اگر علم ہے تو غلط ہے، اگر صحیح بھی ہے تو اس پہ اعتراضات ہیں اور یا اس کا انکار ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہے تو اس پہ عمل نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی۔ ایک اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود غرضی عام ہو جائے گی، کہ دوسرے سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے یا فائدہ، بلکہ اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ نہ ہو سکے، لیکن دوسرے کے نقصان پہ ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ اس کا نقصان ہونا چاہیے۔ یہ ایسی خود غرضی ہے جو علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ چیزیں دیکھ لو تو سمجھ لو قیامت تمہارے بالکل قریب ہے۔ نمبر 1، یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ کس طرح؟ انسانی مصروفیات اتنی بڑھ جائیں گی، آپ دیکھ لیں کہ ہم ہر ہفتے، ادھر ہفتہ شروع ہوتا ہے، ادھر کہتے ہیں آج جمعرات ہوگی، کل جمعہ ہے جی۔ آپ دیکھیں 6واں مہینہ ختم ہو رہا ہے، ابھی 2019 لکھنا نہیں آیا، بعض اوقات تاریخ لکھتے ہوئے 2018 لکھ دیتے ہیں، ابھی نہیں آیا، آدھا سال گزر چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح زندگی گزر جانی ہے۔ اور دیکھیں ٹائم کی برکت اس طرح اٹھ گئی ہے، نہ رات کا پتہ چلتا ہے نہ دن کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، وینقص العمل، عمل گھٹ جائے گا، عمل والے انسان بہت کم نظر آئیں گے۔ اے اللہ جو وہ کم لوگ ہیں ہم بھی ان میں شامل فرما لینا، ہمیں توفیق عطا فرما دینا کہ جو ہم کہتے ہیں، اے اللہ جو سناتے ہیں، اے اللہ جو سنتے ہیں، اے اللہ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمانا۔ پھر فرمایا وَيُلْقَ الشُّحُّ، خود غرضی عام ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر خدا نخواستہ ہمارے پڑوس میں کسی کے اندر تکلیف آتی ہے، آگ تک لگ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں میرے گھر تو نہیں ہے، وہ لٹ جائے میرے گھر تو نہیں ہے۔ پہلے ایسا وقت تھا لوگ اپنے اڑوس پڑوس کے لیے جانے دے دیا کرتے تھے کہ میرا پڑوسی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے۔ اب خود غرضی کی کیفیت یہ ہے کہ اولادیں ماں باپ کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خود غرضی کی انتہا یہ ہے۔ اور یہ شح جو ہے یہ ایک ایسی علامت ہے، خود غرضی ایک ایسی علامت ہے
جو انسانی معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج ہم خرید و فروخت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہوتی ذہن میں چلو مجھ سے اسے کوئی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے کتنا فائدہ لے سکتا ہوں، اور لینے والے کی غرض یہ ہوتی ہے میں اسے کتنا توڑ سکتا ہوں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک خریدنے والا اور ایک فروخت کرنے والا دونوں کے ذہن میں خیر خواہی ہے ایک دوسرے کے متعلق، وہ چاہتا ہے میں اس کی خیر کروں، وہ چاہتا ہے اس کی خیر ہو جائے، تو اس وقت ان کا تیسرا ان کا رب ہوتا ہے۔ تو جب دونوں میں سے ایک کے ذہن سے یہ اٹھ جائے کہ میں نے اسے نقصان دینا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ درمیان سے نکل جاتے ہیں، اور یہی معاملہ شراکت داری کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو لوگ آپس میں مل کے کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ دو بھائی کیوں نہیں، جب تک دونوں کے دل میں ایک دوسرے کا احساس ہے، خود غرضی نے ڈیرے نہیں ڈالے، اس وقت ان کا تیسرا پارٹنر اللہ رب العزت ہوتے ہیں۔ اور جب دونوں میں سے خود غرضی کسی کے ذہن میں آ جائے اور صرف اپنے مفادات کا تحفظ سوچے، تو پھر یاد رکھیں اللہ ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتے ہیں، ان کا معاملہ ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ بدگمان بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے پہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور آج کیفیت یہ ہے، دیکھیں دنیا کے بہت سے ممالک میں آپ دیکھیں گے لوگ جب بھی کاروبار، بے شک ان کے پاس سارا پیسہ بھی موجود ہے، وہ شرکا بناتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ کسی دوسرے کی وجہ سے ہمیں رزق دے دے، اور پھر اللہ اس میں برکت بھی دیتے ہیں۔ ہم بینک سے سود پہ قرضے لے کے اللہ کے ساتھ جنگ کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ سود ہے، اور یہ یاد رکھیں آج ہم سے 30% ہمارے مال کا چھینا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ سارے کا سارا بھی چھین کے لے جو تو سود کا نظام قائم رہے گا تو کبھی یہ معاملہ کبھی نہیں درست ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یمحق اللہ الربا، میں نے ربا کو ہمیشہ گھٹانا ہے، یہ کبھی اس میں برکت نہیں ہو سکتی، کبھی یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم خود غرضی کی کیفیت کو ختم کریں۔ تو جب خود غرضی عام ہو جاتی ہے تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وَيَكْسُرُ الْحَرَجِ، حرج زیادہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الْحَرْجُ، حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، قتل ہوں گے، مریں گے لوگ۔ مجھے اس بات کی تصدیق تو نہیں ہے، لیکن آج صبح ہی ایک بھائی نے بات سنائی کہ یہاں باجوہ روڈ کے ایک تاجر لینے دینے کے معاملے میں وہ اتنا پریشان تھا کہ اس نے نہر میں چھلانگ لگائی، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس کے بقول مجھے نہیں پتا اس بات کا، کہتا ہے اس کی لاش ڈھونڈتے ہوئے 9 لاشیں اور ملی ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہوئی تھی، پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو یہی وہ حرج ہے، یہی وہ قتل ہے جو کسی کے مال کو دبا کے اسے مرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، یا بعض لوگ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ساری خود غرضی کی کرامتیں ہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہماری وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں انہیں مارتا تو کوئی نہیں ہے لیکن وہ اپنے غم کے اندر ہی ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتے ہیں، ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، دنیا کی کسی عدالت میں ان کا مقدمہ نہیں چل سکتا، لیکن ایک ایسی عدالت قائم ہونی ہے جہاں یہ سارے مقدمے آئیں گے کہ ہماری وجہ سے کس نے خودکشی کی، ہماری وجہ سے کسے ہارٹ اٹیک ہوا، ہماری وجہ سے
کس کس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا، یہ سب کچھ اس نے تو اپنے آپ کو برباد کیا ہی، لیکن ہمارے خلاف بھی ایک چارج شیٹ بن رہی ہے کہ ہمارے کردار کی وجہ سے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا اخلاقی اقدار کو پامال کر دیا جائے گا، کوئی اخلاق نہ زبان کا نہ کردار کا کچھ نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو، شاید ہمارا میڈیا اگر اسلام کے خلاف بات ہو تو اسے بڑا اچھالتا ہے۔ اگر کسی مسجد میں استاد کسی بچے کو تھوڑی سی سزا دے لے تو تصویریں آ جاتی ہیں، اگر کسی جوتی اٹھانے والے کو کچھ کہہ دیا جائے تو میڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن میڈیا نے کبھی وہ باتیں نہیں بتائی کہ کتنی روڑیاں ہیں جہاں مردہ بچے لوگ پھینک جاتے ہیں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے۔ کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ اور ہمارے ذمہ دار حلقے بھی اس معاملے میں خاموش ہیں، اور ہماری عدالتوں کی خباثت یہ ہے، کسی کو بدکاری پہ سزا نہیں ہے، کسی چور کو اس کی چوری پہ سزا نہیں ہے۔ اگر قرآن کے حکم کے مطابق دوسری شادی کرے گا تو عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اس کو پکڑ کے قید بھی کر دو اور اسے جرمانہ بھی کرو۔ ایک شخص اپنی زندگی میں کتنی بیٹیوں کی عصمتوں کو برباد کرتا ہے، یہ ججز کے سر پہ ہے انشاءاللہ۔ ایک دن اللہ کی عدالت لگے گی جب نہ لاہور کا ہائی کورٹ ہوگا، نہ پاکستان کا قانون تحفظ دے گا، نہ سپریم کورٹ ہوگا، اس وقت سپریمیم کورٹ ہوگا اور اس کا چیف جسٹس اللہ رب العزت ہوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پہ وہ کوئی ظلم نہیں کرتے، اور ہر مظلوم کی وہاں داد رسی ہوگی۔ اس وقت یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ آج تو اس ملک پاک جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا تھا، اسلام کے ہر حکم کا مذاق اور تمسخر اڑایا جاتا ہے، یہاں اسلام اور صاحب اسلام کے ساتھ تماشا کیا جاتا ہے۔ اور ہم جیسے کتنے بے شرم لوگ ہیں جو ان کا تحفظ کرتے ہیں، جو ان کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اخلاقی اقدار پامال کر دی جائیں گی، یہ بہت خوف زدہ بات کرنے والی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یکون اسعد الناس بالدنیا، دنیا کے اندر سب سے بڑے مناصب پہ جو لوگ فائز ہوں گے، لکعب بن رکع، وہ کمینے اور کمینوں کی اولاد ہوگی۔ آج ہم دیکھ لیں کون لوگ ہمارے حاکم بنے ہیں، کون لوگ پہلے تھے، کون لوگ آئندہ آنے والے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ کمینے لوگ کب مسلط ہوں گے؟ جب ہمارے اندر اخلاقی اقدار کو پامال کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا، ہماری زبان سے کسی کے لیے دعا نہیں، گالی 1 سیکنڈ سے پہلے نکلتی ہے۔ دیکھیں یہ روڈ ہے، جاتے ہوئے کسی ایک دوسرے سے لگ جاتا ہے، تو پہلے ہمارے بزرگوں کی زبان پہ ہوتا تھا بسم اللہ، بیٹے چوٹ تو نہیں آئی، بے شک غلطی اس کی ہو۔ ہمارے بزرگوں کا رویہ یہ تھا
کہ بسم اللہ، بیٹے چوٹ تو نہیں آئی، اب قصور اپنا بھی ہو گالی دوسرے کو نکالتے ہیں، اور پھر اپنے کردار پہ ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ اور دیکھیں یہ غصے میں تو چلو جو ہو ہی جاتا ہے، ہم تو مذاق میں بھی ایک دوسرے کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یقین مانیے جب کبھی عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کی کیفیت ٹھیک ہے، اچھے برے سب معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ معاشروں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو منفرد ہوتی ہیں۔ عربوں میں یہ بات ہے کہ وہ جب بھی کسی کو ملتے ہیں دعائیں دیتے ہیں، اور مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایک نے ایک دعا دی ہے تو دوسرا 2 دینے کی کوشش کرے گا، اس نے 2 دی ہے تو وہ 5 دینے کی کوشش کرے گا۔ ہر بندے کی زبان پہ یہی ہے، حیاک اللہ، اکرمک اللہ، اعزک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں عزت دے، اللہ تیرے ساتھ معاملہ اچھا کرے، بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے۔ ایسی زبان سے باتیں ہیں، اور ہماری زبان پہ کیا ہے؟ یا کسی کی معصوم ماں کے ساتھ بدتمیزی کی بات، کسی کی پاک باز بہن کے متعلق، کسی کی بیٹی کے متعلق غلاظت بکنی، یہ ہماری زندگی کی روش بن چکی ہے۔ تو جب اخلاقی اقدار پامال ہوگی تو کمینے ہی حکمران بنیں گے، پھر کوئی عزت والا حکمران نہیں آئے گا جس کے اندر کوئی شرم و حیا ہوگی، لوگوں کے دل کے لوگوں کے لیے رحم کا معاملہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 5 باتوں سے بچنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ یہ بھی علامات قیامت میں ایک بہت بڑی علامتیں ہیں۔ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ جو معاملے، یہ جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی اور بدترین لوگ ایسا کام کریں گے، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنے متعلق یہ بات سوچیں، کیا یہ کیفیات ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ کیا ہم خود غرض تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم بدعمل تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاملے ایسے تو نہیں ہیں؟ کیا اخلاقی اقدار کو ہم نے پامال تو نہیں کر دیا؟ اگر ہم میں کوئی غلطی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں موت کا وقت بڑی تیزی سے ہمارا قریب آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے پاس معافی کا وقت ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ اگر ایسی غلطیاں موجود ہیں تو اللہ سے توبہ کر لو، لیکن توبہ سچی کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اگر ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائیں، تو یاد رکھیں توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہیں اس طرح نہیں چھوڑتا آج جس طرح بے سر و سامانی میں ہم چھوڑ دیے گئے ہیں۔ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں، کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ جب اللہ ہی مدد سے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب اللہ کسی قوم کو تکلیف میں مبتلا کر دے تو کوئی اسے نکال نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کر لے تو اللہ کے فضل سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اگر ہم اللہ کے فضل کے طالب ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جن مصیبتوں میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے اور بعض ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم ہو گئے ہیں، اللہ سے ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ ہم پہ رحم کر دے اور ہمارے معاملات آسان فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے معاملات آسان فرمائے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔